ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں چلے گئے یا جو لوگ بہشت میں چلے گئے ان کا بیڑا پار ہو گیا اور بات تمام ہو گئی۔ جی ہاں، ایک استاد نے فرمایا کہ پروردگار سے جنت نہ مانگو، کیونکہ جنت میں تو مجنون بھی جائے گا، جنت میں مجنون بھی جا رہا ہے اور میں بھی جنت میں جا رہا ہوں۔ اب ہم دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر مانگنا ہے تو یہ کہو، اے میرے پروردگار جنت میں امام معصوم کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ وہ انسان ممکن ہے انسان جنت میں پہنچ جائے مگر انسان جنت کے اس مقام پر نہ ہو کہ جہاں پر امام معصوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام معصوم کی ہمراہی کے کچھ درجات ہیں۔ بعض لوگ زبان سے امام معصوم کے ساتھ ہیں، اس پر ابھی رک کر بات کروں گا۔ بعض لوگ دل سے بھی امام معصوم کے ساتھ ہیں، بعض لوگ عمل میں بھی امام معصوم کے ساتھ ہیں، اور بعض لوگ اپنی فکر میں بھی امام معصوم کے ساتھ ہیں۔ یہ لمحہ بلمحہ انسان کی ترقی کے درجات ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جنت میں پہنچ جائے تو جنت میں بھی اسی مقام پر ہو کہ جہاں پر امام معصوم ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ کون کتنا جنت میں امام معصوم کے ساتھ ہے؟ کچھ لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بھی اپنے وقت کے امام کی زیارت نہیں کر سکیں گے، اور وہ جنت میں روایات بیان کر رہا ہوں، وہ جنت کہ جو امام حسین کے نور کا ایک باطن ہے، میں روایات بیان کر رہا ہوں، امام حسین کے نور کا باطن جنت ہے۔ سوچئے جن شخصیات کا باطن جنت ہو، اور انسان کے لیے کتنا سخت لمحہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ نہ ہو، کتنے سخت مراحل ہیں انسان کے لیے کہ انسان ان کے ساتھ نہ ہو، اور پھر جب انسان جنت میں جائے اور اسے معلوم ہو کہ اسی جنت میں امیر المومنین بھی ہیں، اور اسی جنت میں امام حسن بھی ہیں، اور اسی جنت میں امام حسین بھی ہے، مگر مجھے امیر المومنین سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے امام حسین سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میں کبھی بھی امیر المومنین کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اسلامی تعلیمات ہیں، جا کر دیکھیے گا، علماء سے پوچھیے گا۔ کچھ لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی کبھی بھی امیر المومنین کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے، بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کی ایک ایسی نیکی ہے جو ہر برائی پر حاوی ہے، اور وہ نیکی کیا ہے کہ وہ امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ وہ نیکی ہے کہ پروردگار عالم اس نیکی کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے گناہوں کا حساب دے گا پھر جنت میں جائے گا، لیکن یہ طے ہے کہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس نے ایک ایسی نیکی کی ہے کہ پروردگار عالم اس کی نیکی رائے گا جانے نہیں دے گا، سارا حساب کتاب دینے کے بعد اس کا انجام جنت ہے۔ لیکن یہ طے نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہ امام معصوم کو دیکھ بھی سکے گا یا امام معصوم کی زیارت بھی کر سکے گا۔ بہرحال ابھی اس پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ انسان کے لیے سخت ترین لمحہ ہے کہ انسان جنت میں ہو اور امیر المومنین کی زیارت نہ کرے۔ انسان کے لیے سخت ترین لمحہ ہے کہ جنت میں ہو اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے، اور سخت ترین لمحات ہیں۔ اگر انسان کو مثلا میں آپ سے پوچھوں، ابھی اگر آپ کو معلوم ہو کہ دروازے پر امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ میں کیسا اشتیاق ہوگا امام سے ملنے کے لیے؟ لیکن جب آپ ملنے کے لیے جائیں اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی زیارت امیر المومنین سے نہیں ہو سکتی، آپ امیر المومنین کی زیارت نہیں کر سکتے، پھر کیا ہوگا؟ ہماری موت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ہوں اور امیر المومنین کی زیارت نہ کر سکیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچیے، امیجن کیجیے کتنا سخت لمحہ ہے کہ انسان وہیں ہو اور امیر المومنین کی زیارت نہ کرے۔ انسان جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام آئے ہیں مگر ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہے، کتنا سخت لمحہ ہے۔ اب یہی انسان جب جنت پہ پہنچ جائے گا، اور وہ جنت کے جہاں پر اہل بیت اپنا باطن ظاہر کریں گے، جنت میں اہل بیت کا صرف ظاہر تھوڑی ہوگا، جنت میں اہل بیت کا باطن ہوگا، اور جب وہ اپنا باطن ظاہر کریں گے انسان کے لیے سخت لمحہ ہوگا کہ ان کا باطن دیکھنے کے بعد انسان کو اجازت نہ ملے کہ تم ان کی زیارت کر سکو۔ ظاہر اور باطن کی مثال دوں، یہیں پر رک کے، ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ لوگوں نے امیر المومنین کا ظاہر دیکھا تھا اور اس کے بعد
کتنے فریفتہ اور شیفتہ ہو چکے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر. تاریخ نے یہ لکھا کہ لوگوں نے امیر المومنین کا حق غصب کیا، مگر اس کے باوجود کوئی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ امیر المومنین عدل میں سب سے آگے نہیں تھے. کوئی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ امیر المومنین علیہ السلام فقہ میں سب سے آگے نہیں تھے. کوئی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ امیر المومنین علیہ السلام اخلاق میں سب سے آگے نہیں تھے. کوئی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر کے سب سے زیادہ نزدیک نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کا ظاہر دیکھنے کے بعد بھی تاریخ اپنے انصاف سے بچ نہ سکی. یہ ظاہر امیر المومنین تھا، اگر یہی تاریخ باطن امیر المومنین دیکھتی تو کیا ہو جاتا. میں باطن کی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ظاہر اور باطن. امیر المومنین کا ظاہر کہ جو لوگوں کے درمیان تھا، اور امیر المومنین کا باطن جسے سب نہیں سلمان جیسے لوگ درک کیا کرتے تھے، جسے سب نہیں ابو ذر جیسے لوگ درک کیا کرتے تھے، جسے سب نہیں مقداد جیسے لوگ درک کرتے تھے. جو جتنا امیر المومنین کے نزدیک ہوا، اور یہ قرب مادی نہیں ہے، قرب مادی کی بات نہیں کر رہا کہ جو جتنا امیر المومنین کے نزدیک ہو گیا مادی اعتبار سے نہیں، قرب مادی نہیں ہے، قرب معنوی ہے. اور یہ وہ قرب معنوی ہے جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. جو جیسا قرب معنوی حاصل کر سکا اس کو ویسے ہی امیر المومنین کا جمال نصیب ہوا. اور جو امیر المومنین کا جمال دیکھ لے تو پھر کہاں سے کہاں جائے گا. بہرحال میں ظاہر اور باطن کی مثال عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر انسان باطن دیکھ لے اہل بیت کا تو انسان زندہ کیسے رہے، یہ اس کے لیے ایک معجزہ ہے کہ انسان باطن دیکھنے کے بعد زندہ رہے. میں مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی. آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ جب وہ سارا واقعہ ہو گیا جناب یوسف علی نبینا وعلیہ السلام اور زلیخا کا، اور اس کے بعد جب زلیخا پر تہمتیں لگائی گئیں تو کیا ہوا. زلیخا نے کیا کیا، ایک محفل کو مرتب کیا، خواتین کو بلایا، ان کے ہاتھ میں ایک میوہ دیا، ایک ہاتھ میں چھری دی، اور کہا کہ جب میں کہوں تو اپنے ہاتھوں سے اور چھری سے اس میوے کو کاٹ دینا، اس پھل کو کاٹ دینا. اور پھر کیا ہوا، سب کے ہاتھوں میں میوہ دیا گیا، سب کے ہاتھوں میں چھری دی گئی. اور پھر زلیخا نے کیا کیا، جناب یوسف کو ان خواتین کے درمیان سے گزارا. توجہ فرمائیے گا، ظاہر اور باطن کی مثال بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جناب یوسف کو ان خواتین کے درمیان سے گزارا. نتیجہ کیا ہوا کہ جنہیں یہ حکم تھا کہ میوہ کاٹنا ہے اور پھل کاٹنا ہے، انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور معلوم بھی نہیں ہوا. یہ کون یوسف ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹے؟ یہ وہی یوسف ہیں کہ جو ان کے درمیان سے پہلے گزرا کرتے تھے. انہی لوگوں کے درمیان تھے. یوسف ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایک بند کمرے میں رہتے ہوں جناب یوسف پیغمبر سلام اللہ علیہ، نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں کے درمیان آمد و رفت رکھا کرتے تھے جناب یوسف، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے کبھی کسی نے اپنا ہاتھ نہیں کاٹا. توجہ فرمائیے گا، اس سے پہلے کبھی کسی نے اپنا ہاتھ نہیں کاٹا. لیکن آج جیسے ہی جناب یوسف کو گزارا گیا تو زنان مصر نے میوہ نہیں بلکہ اپنا ہاتھ کاٹا. علماء نے بیان کیا اس موقع پر یوسف نے اپنا ظاہر نہیں اپنا باطن ظاہر کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عورتیں اپنے آپ کو کھو چکی تھیں اور انہوں نے میوہ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا. اب مجھے کہنے دیجئے، اگر یوسف اپنا باطن ظاہر کریں تو انگلیاں کٹتی ہیں، اور فخر یوسف اپنا باطن ظاہر کریں تو گلے کٹتے ہیں. یہ جو ہم نے سنا ہے تاریخ میں کہ 72 نے گلے کٹوا دیے، یہ ایسے ہی تھوڑی ہے. جنہوں نے جمال حسینی کو دیکھا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گلے نہ کٹوائیں؟ جمال حسینی کو دیکھنے کے بعد انسان اپنا سب کچھ ان پر نثار کر دیتا ہے. جو ہم نے تاریخ میں سنا کہ میثم تمار اپنے ہاتھ سے اسی درخت کو پانی دے رہے ہیں جس درخت پر معلوم ہو چکا ہے کہ سولی پر لٹکایا جائے گا.
جناب ابو ذر غفاری اور تمام تر مشکلات علوی کو دیکھ لیا ہے. جمال علوی کو دیکھنے کے بعد اب کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل آئے گی، جتنی تیزی سے آئے گی ہم سے ٹکرا کر خود ہی ختم ہو جائے گی، مگر ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. اسی لیے آپ اٹھا کر دیکھیں، جو بھی امیر المومنین کے نزدیک گیا، جو نزدیک گیا، جتنا نزدیک گیا اتنا ہی آپ دیکھیں مشکلات کا کوئی ہم و غمی نہیں ہے. ورنہ آپ سوچیں، آپ کو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے کہ جہاں پر کسی کا گزر نہ ہو، آپ جانا پسند کریں گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے کہ خدا نہ کرے ابھی وہاں کے حالات خراب ہونے والے ہیں، آپ وہاں جائیں گے؟ جی نہیں. لیکن یہ کیسے عاشق تھے، یہ کیسے لوگ تھے کہ جو اپنے ہی ہاتھ سے اپنی موت کو پروان چڑھا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جمال علوی کو دیکھ لیا تھا. انہوں نے وہ منزلت دیکھ لی تھی کہ اب موت ہمارے لیے موت نہیں ہے، بلکہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. آپ نے دیکھا انسان کا ظاہر اور باطن، جب ایسا انسان جنت میں جائے گا، اور وہ جنت کہ جو اہل بیت کا باطن ہو. کبھی وقت ملے تو بیان کروں وہ روایت کہ جنت امام حسین کا باطن ہے. وہ جنت جو اہل بیت کا باطن ہو، اور جہاں پر امیر المومنین اپنا ظاہر نہیں اپنا باطن ظاہر کریں، امام حسین اپنا ظاہر نہیں اپنا باطن ظاہر کریں، اور ایسی جنت میں کہہ دیا جائے کہ آپ کی ملاقات امیر المومنین سے نہیں ہو سکتی، آپ کی ملاقات امام حسین سے نہیں ہو سکتی. اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی ایک مرتبہ بھی امیر المومنین کی زیارت نہیں کر سکیں گے. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو 100 سال میں ایک مرتبہ امیر المومنین کی زیارت کر سکیں گے. بعض لوگ 10 سال میں ایک مرتبہ امیر المومنین کی زیارت کر سکیں گے. بعض لوگ 1 سال میں ایک مرتبہ امیر المومنین کی زیارت کر سکیں گے. بعض لوگ 1 دن میں ایک مرتبہ امیر المومنین کی زیارت کر سکیں گے، اور بعض لوگ ہمیشہ امیر المومنین کے ساتھ رہیں. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون کتنا امیر المومنین کے ساتھ ہوگا؟ میں بس ایک جملے میں وہ ملاک اور معیار اور پیرامیٹر بیان کر دوں، جو جتنا جہاں امیر المومنین کے ساتھ ہوگا اتنا ہی وہاں امیر المومنین کے ساتھ ہوگا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کوئی بس نماز کے بعد السلام علیکم یا امیر المومنین بس یہیں تک امیر المومنین کے ساتھ ہے، تو بس وہ وہاں بھی اتنا ہی امیر المومنین کے ساتھ ہوگا. کون امیر المومنین؟ جن کے شیعہ بننے پر ابراہیم بھی ناز کرتے تھے.